بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات تقریباً 1 بجے پاؤں میں گلاس لگنے سے مجھے ایک پرائیویٹ ہسپتال لے جایا گیا۔ گلاس لگنے کی وجہ یہ بنی، ہم سکون سے سو رہے تھے کہ اچانک کچن سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کچن میں بلی کی موجودگی کا احساس ہوا اور خدشہ ہوا کہ دودھ پی جائے گی۔ بلی کے تعاقب کرنے کی وجہ سے میرے پاؤں میں گلاس لگ گیا۔ ایک نرس قریب آئی۔ میں اپنی امی کے مماثل بینچ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ نام کیا ہے بیٹے کا؟ نرس نے پوچھا۔ ذیشان، امی نے جواب دیا۔ ذیشان پڑھتے ہیں؟ نرس نے پوچھا۔ میں نے کہا جی جی پڑھتا ہوں، پہلے زخم صاف کرنا پڑے گا، پھر میں اس پر پٹی کرتی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نرس نے امی سے پوچھا۔ میرا نام ربیہ ہے، امی نے جواب دیا۔ میں نے بات کو کاٹا اور ہنستے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ان کا نام مقصود بیگم ہے، کسی زمانے میں مقصود تھا، اب ربیہ ہوں، امی نے جواب دیا۔ دیکھو ذیشان صاحب، آپ کے پاؤں میرے ہاتھ سے گورے ہیں، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ نرس بولی۔ کیسی ناانصافی؟ مجھے نہیں لگتا کہ خالق کی تخلیق پہ ہمیں کسی قسم کا اعتراض کرنا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ نرس بولی، یہ صرف اخلاقیات کے پیش نظر لوگ سر عام کالے رنگ کو گالی نہیں دے پاتے، ورنہ دل میں کالے رنگ کو گالی ضرور دیتے ہیں۔ یہ گالی ہی نہیں، پھٹکار ہوتی ہے، جو صرف اسے محسوس ہوتی ہے جس کا رنگ اور نصیب کالا ہو۔ بچپن میں والدہ کی سب سے پسندیدہ اولاد تھی، شاید میں سب سے بڑی تھی۔ میری 3 چھوٹی بہنیں اور بھی تھیں، لیکن امی اپنی شفقت زیادہ مجھ پہ ہی برساتی نظر آتی، نہ جانے کیوں۔ گھر کے آنگن میں کھیلتی بیٹیوں پہ امی کی نظر جس بیٹی کو تلاشتی، وہ بیٹی میں ہی تھی۔ ماں بچوں کو اسکول بھیجتے وقت جس بیٹی کا بوسہ لیتی، وہ بیٹی میں ہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے پوچھا، امی ایسا کیوں ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھے ہی کیوں اولین رکھا؟ اپنی ساری ممتا مجھ پہ ہی کیوں نچھاور کرتی ہو؟ باقی بہنیں کیا سوتیلی ہیں؟ ماں میرا ماتھا چومتے ہوئے آبدیدہ ہوئی اور کہنے لگی، میری شہزادی، مجھے تمہاری قسمت پہ شک ہے۔ میں تب بات سمجھ نہیں پائی۔ سالوں سال گزر گئے، پھر ایک دن سمجھ آیا جب امی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ امی کیوں میری قسمت پہ شک کرتی تھی؟ امی خوب سمجھتی تھی میں کالی ہوں، محض کالی نہیں، بہت کالی، نین نقش بھی تیکھے نہیں ہیں، بھاری جسامت کی ہوں اور سماج کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکوں گی۔ یہ بات عملی طور پر تب واضح ہوئی جب میری سب چھوٹی بہنیں بیاہ دی گئیں اور میرے ہاتھوں کو کبھی مہندی نصیب ہی نہ ہو سکی۔ کئی رشتے آئے لیکن کسی نے بھی حامی نہیں بھری، کوئی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک شادی شدہ بندے نے ہاں کی تو میں نے دیکھا وہ شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اسے بیوی نہیں چاہیے تھی، اسے کام والی چاہیے تھی، میں نے نہ کر دی۔ اس کی نظر میرے سینے پہ نصب بیج پہ پڑی، جس پہ درج تھا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ گلیاں تو سجاتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ کسی کو گلے بھی لگایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک کالے سے بلال کو حضرت بلال بنایا تھا، تم لوگوں نے تو بس کالوں کو ذہنی مریض ہی بنایا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی، ذرا نہیں، پورا سوچئے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔